الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے،
اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 8واں پارہ 7ویں سورت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کے توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک چیز ظاہر ہے اور ایک چیز مخفی ہے۔ ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جس طرح جسم کی حقیقت مسلم ہے، اسی طرح روح کی بھی حقیقت مسلم ہے۔ ایک انسان کا تن ہے اور ایک انسان کا من ہے۔ ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ یہ ظاہر اور باطن، یہ تن اور من، یہ جسم اور روح جب یہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس انسان کو کھانے کے لیے قسم ہا قسم کے کھانے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ کہتا ہے معقولات لاؤ اور روزانہ الگ اور ڈیفرنٹ لے کر کے آؤ۔ یہ کسی ایک چیز پر، کھانے کی ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے الگ الگ قورمہ لاؤ، بریانی لاؤ، کھیر لاؤ، اور سویٹ ڈش میں بھی الگ الگ، کھانوں میں بھی الگ الگ، معقولات بھی الگ، مشروبات بھی الگ۔ جب یہ دونوں ایک ہوں، جسم اور روح، من اور تن، ظاہر اور باطن، تو پہننے کے لیے اس کو بڑے قیمتی کڑے ہوئے، کلف میں اکڑے ہوئے لباس چاہیے۔ 2 پیس سوٹ اور 3 پیس سوٹ، ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے سوٹ۔ یہ جسم اور روح جب ساتھ ساتھ ہیں تو اس کو رہنے کے لیے 2 کمروں کا فلیٹ کم پڑتا ہے۔ 500 گز کی کوٹھی بھی اسے مختصر لگتی ہے، یہ 1000 گز کے بنگلے پر جانا چاہتا ہے۔ پھر اس میں بھی جا کر وہ کہتا ہے ڈرائنگ روم الگ ہو، بیڈ روم الگ ہو، ڈائننگ روم الگ ہو۔ بیڈ روم کے اندر بھی وہ کہتا ہے ایسا ہی نہیں، میرا بیڈ ہو، اس پر بہترین گدا ہو، اس پر بیڈ شیٹ ہو، سر رکھنے کے لیے سرہانہ ہو۔ لیکن جیسے ہی یہ جسم اور روح الگ ہو جاتے ہیں، تن اور من جدا ہو جاتے ہیں، ظاہر اور باطن الگ ہو جاتے ہیں، تو آنے واحد کے اندر اتنی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ اسے اب کھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، حالانکہ کھانا ہے، موجود ہے، نہیں چاہیے۔ پینے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہاں رہنے کے لیے چاہیے۔ بھئی کیا چاہیے؟ کہا مجھے صرف اور صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 بائی 2 نہیں، وہ 2.5 فٹ چوڑا ہو، 2 گز لمبا ہو، بس کافی ہے میرے لیے۔
پلستر کروا دیں، ٹائل لگوا دیں، ماربل لگوا دیں، لائٹیں لگوا دیں. کہا نہ لائٹ، ننگا فرش، ننگی دیواریں، کچی دیواریں، نیچے گدا بچھا دیں، کوئی بیڈ شیٹ بچھا دیں. کہا ننگے فرش پر، کچے فرش پر، بغیر سرہانے کے، بغیر تکیے کے. اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. پہننے کے لیے، ہاں پہننے کے لیے بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ کوئی 2 پیس اور 3 پیس سوٹ سلوا دیں. کہا نہیں، مجھے کفن چاہیے، چند گز کپڑا چاہیے، وہ بھی بغیر سلا ہوا. ارے بھائی ایسی بھی نہ ہوتی، کیسی آ گئی، سلوا تو لیں. کہا نہیں، بغیر سلے ہوئے، بغیر کڑے ہوئے، بغیر کلف لگے ہوئے، بغیر بٹن لگے ہوئے، مجھے 2 چادروں میں لپیٹ کر، بس یہ میرے لیے کافی ہے. اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کو اٹھا کر شہر خاموشہ میں جا کر چھوڑ آتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، جسم کا بھی، روح کا بھی، انسان کے تن کا بھی، اس کے من کا بھی. جو قرآن مجید کا یہ مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ نے یہاں بھی دونوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے پاس، تمہارے اوپر 2 لباس بھیجے ہیں، 2 لباس اتارے ہیں تمہارے لیے. 2 لباس، ایک تمہارے ظاہر کا لباس اور ایک تمہارے باطن کا لباس. ایک تمہارے تن کا اور دوسرا تمہارے من کا. ایک تمہارے جسم کا اور دوسرا تمہاری روح کا. 2 لباس. تن کا لباس، اس کے 2 مقصد بیان کیے قرآن مجید میں. تن کے لباس کے 2 مقصد. فرمایا پہلا مقصد سوآتکم یواری سوآتکم، اس تن کے لباس سے، جسم کے لباس سے، ظاہر کے لباس سے تم اپنی شرم کی جگہوں کو ڈھانپ لو، شرم کے حصے چھپا لو. اور یاد رکھیے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا لباس پہننا جائز ہے. شرعی حدود میں رہتے ہوئے. شرعی حدود کیا ہیں؟ کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں والا لباس نہ پہنیں، تاکہ مشابہت نہ ہو اور لعنت سے بچیں. شرعی حدود میں رہنے کا مقصد کوئی زیادہ کنڈیشن نہیں لگائیں. آپ پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں اگر وہ ٹائٹ نہ ہو، وہ لوز ہو پہن سکتے ہیں. عورتیں، ان کے لیے کنڈیشن یہ لگائی کہ ستر اور شرم کے حصوں کو بھی چھپانا ہے اور اپنے پاؤں کے ٹخنوں تک کو چھپانا ہے. مردوں کو حکم یہ دیا کہ تم نے اپنے ٹخنے کھول کر کے رکھنے ہیں، اس لیے کہ ٹخنے اگر ڈھانک کر کے رکھو گے تو اس سے تکبر پیدا ہو جائے گا. چند شرطیں بس. تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا لباس پہننا جائز ہے، درست ہے. جبہ پہنے، قبہ پہنے، قمیض شلوار پہنے، پینٹ شرٹ پہنے. ایک چیز اور بتائی، وریشا، دوسرا مقصد لباس کا کہ اس سے زینت حاصل کرو تم. دیکھیے الناس باللباس عربی کا مقولہ ہے کہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے لباس. اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت اس کے لباس سے نکھر کے نظر آتی ہے. اور انسان کی عزت ہوتا ہے لباس، تو اس سے انسان زینت حاصل کرے. اب اسی لیے مہنگے سے مہنگا لباس بھی پہننا جائز ہے، زینت حاصل کر سکتے ہیں. صرف شرعی حدود میں رہتے ہوئے. شرعی حدود، عورتیں اتنا باریک لباس نہ پہنیں جس سے جسم کے حصے ظاہر ہونے لگیں، جھلکنے لگیں، یا اتنا ٹائٹ لباس نہ پہنیں جس سے عریانیت نظر آئے.
اور شرم کے حصے ظاہر ہونے لگیں، بس یہ شرط ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، قرب قیامت ایسی عورتیں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ بچائے میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، جو مرد سن رہے ہیں وہ جا کر یہ حدیث اپنے گھر میں ضرور بتائیں، اور جو میری بہنیں، مائیں بہنیں جو بیٹھ کر کے یہ سن رہی ہیں حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے، وہ جا کر کے ضرور بتائیں اپنی بچیوں کو اور خود بھی عمل کریں۔ نساء کاسیات عاریات، قرب قیامت ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ بھئی کپڑے پہننے کے باوجود کیسے ننگے ہو سکتا ہے؟ یا تو اتنے چست لباس ہوں گے جو جسم سے چپکے ہوئے ہوں گے۔ آج ضرورت ہے ہم مردوں کو، میں سب سے پہلے اپنی بات کروں گا، کہ ہم اپنی عورتوں کو ایسے چست لباس پہننے سے روکیں اور منع کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یا وہ اتنے باریک ہوں کہ اس سے جسم کے اندر کا حصہ ظاہر ہو رہا ہو، جھلک رہا ہو۔ فرمایا قرب قیامت یہ عورتیں ایسی ہوں گی مائلات ممیلات، لوگوں کی طرف، مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی، جھکنے والی ہوں گی، ممیلات، اور اپنے میں اٹریکشن پیدا کر کے وہ مردوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی، اپنی طرف جھکانے والی ہوں گی، اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، کہ ان کے لباس کو دیکھ کر مرد دیکھے سو دیکھے۔ سزا کیا بتائی؟ بڑی بھیانک سزا ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت جملہ، ولا یجدن ریحھا، یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ اہمیت والا، فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عَامٍ، حالانکہ جنت کی خوشبوئیں اتنی تیز ہیں۔ آج ہم بھی مہنگے سے مہنگا پرفیوم لگاتے ہیں، اور لگا کر جس ماحول میں جاتے ہیں پورا ماحول معطر کر دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یار کون سی پرفیوم لگاتے ہو یار؟ ہم اسی جملے سے خوش ہو جاتے ہیں، کیا لگایا ہے پرفیوم میں نے۔ کبھی مسجد نبوی میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، اللہ سب کو لے کر کے جائے، وہاں جو ایک کولنگ سسٹم انہوں نے مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر لگایا ہے، اور وہاں سے سرنگ کے ذریعے سے جو کولنگ آ رہی ہے مسجد نبوی کے اندر وہ اتنی تیز ہے کہ مسجد نبوی کے گیٹ سے 20-25 فٹ کے فاصلے پر ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ کولنگ آ رہی ہوتی ہے، باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ جنت کے اندر خوشبوئیں اتنی ہیں، اتنی معطر خوشبو اور اتنی معطر جنت ہے کہ وہ خوشبوئیں باہر نکل رہی ہیں جنت سے، اور جنت سے باہر نکل کر بڑھتی جا رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تیز خوشبو ہے جنت کے پھولوں کی کہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ 500 عَامٍ، کوئی اگر جنت سے نکلے اور نکلنے کے بعد وہ چلنا شروع کر دے اور اپنا سفر شروع کر دے، مسیرت اپنی مسافت شروع کر دے، اور چلتے چلتے اس کو ہفتوں، مہینوں، سالوں ہو جائیں، 1 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال تک اگر وہ چلتا رہے تو 500 سال کی مسافت پر جہاں پہنچے گا تو جنت کی خوشبو اس سے بھی آگے چلے گی۔ لَتُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ 500 عام، کیا خوشبو والی جنت ہوگی۔ یعنی صرف اس جرم کی پاداش میں عورتوں کو جنت سے 500 سال کی مسافت پر دور کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور حدیث ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی نہیں ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے،
ایسے کام ہرگز نہ کریں کہ جنت سے وہ کام ہم کو اتنا دور گرا دیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ یہ جو جسم اور روح ہے، یہ جو ظاہر اور باطن ہے، یہ جو تن اور من ہے، اس میں آپس کے اندر مماثلت ہے، مشارکت ہے، مطابقت ہے، یکسانیتیں ہیں۔ جسم اور روح ایک جیسے ہیں، مطابقت، مماثلت، مشارکت، سملیرٹیز ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم چلتا ہے کل 6 مماثلتیں ہیں جسم اور روح کے اندر۔ آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، بہت لاجیکل بات ہے۔ سب سے پہلی مماثلت جو اس آیت سے پتہ چلی کہ جس طرح جسم کے لباس سے جسم کو سنوارا جاتا ہے، اسی طرح روح کا جو لباس ہے وہ تقوی ہے، وہ لباس التقوی، تقوی کے لباس سے روح کو سنوارا جاتا ہے۔ جس طرح جسم کی خوبصورتی لباس کی خوبصورتی سے عیاں ہوتی ہے، اسی طرح باطن کی خوبصورتی، من کی خوبصورتی، روح کی خوبصورتی وہ لباس التقوی سے عیاں ہوتی ہے۔ دوسری مماثلت یہ بھی بڑی اہم ہے۔ صاف جسم پر جس طرح صاف لباس پہنا جاتا ہے اور گندے جسم پر گندا لباس پہنا جاتا ہے، اسی طرح صاف روح پر، پاکیزہ روح پر تقوی کا لباس آتا ہے۔ روح اگر گندی ہو جائے تو پھر اس پر تقوی کا لباس نہیں آتا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ گندے جسم پر صاف لباس نہیں پہنا جاتا، یا پہنا جاتا ہے۔ آپ پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، آپ نے تقریب میں جانا ہے، بیگم نے آپ کا کلف کا سوٹ نکال کے تیار رکھا ہوا ہے، آپ اگر بغیر نہائے دھوئے اسے پہنیں گے، بیگم ٹوکیں گے، ارے بھائی نہاؤ پہلے، یہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور آدمی خود بھی نہیں پہنتا، اس لیے کہ جسم گندا ہے، لباس صاف نہیں پہنا جا سکتا۔ تو جس طرح صاف جسم پر صاف لباس، گندے جسم پر گندا لباس ہوتا ہے نا، کبھی ہم پسینوں میں شرابور ہوتے ہیں، اتفاق سے کہیں نیچے جانا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہی کپڑے دے دو ابھی جو اتارے تھے، یہی پہن کے چلو، نیا نہیں پہنتا۔ اسی طرح جس کا باطن گندا ہو جائے، جس نے اپنے من کو گندا کر لیا، جس نے اپنی روح کو گندا کر لیا، اس پر تقوی کا لباس نہیں آتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آپ کو حدیث سناؤں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیک انسان مرنے لگتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، ایک جماعت، ان کے چہرے بیض الوجوہ ایسے روشن ہوتے ہیں کأنہم الشمس، جیسے کہ یہ سورج اتر رہا ہے، ایسے سورج کی طرح چمکتے اور دمکتے ہوئے نورانی چہروں کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں۔ معہم ان کے ساتھ کفن ہوتے ہیں، من اکفان الجنہ، جنت کے کفنوں میں سے کفن۔ کیوں بھائی؟ کفن فرشتے لا کر پہنائیں گے، ہم نے تو پہلے سے پہنایا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید کی اس آیت میں بتایا لباس دو ہیں، ایک تن کا لباس، ایک من کا لباس، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا، ایک جسم کا، ایک روح کا۔ ظاہری لباس ہم نے پہنا دیا، اس کو ہم کفن کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے اے میرے فرشتوں، جنت کے کفنوں میں سے، جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس لے کر کے جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ روح قبض کرنے جا رہے ہیں۔ کہا روح کا لباس لے کے جاؤ۔ اللہ کہاں سے لیں؟ جنت سے لو۔ اور پھر حدیث کے الفاظ معہم حنوت من حنوت الجنہ، بخاری کی حدیث، ان کے پاس خوشبو ہوتی ہے جنت کی خوشبوؤں میں رچے بسے ہوئے، وہ لباس کو لے کر کے آتے ہیں، اور پھر اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھن
نفس المطمئنہ، او مطمئن نفس، او مطمئن نفس، ارجعی، واپس چل، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، راضیتن مرضیہ، ڈرنا نہیں، پریشان نہ ہونا، راضیتن، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، مرضیہ، اور تو بھی جب رب سے ملے گا تو تو بھی راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہے، تجھے بھی خوش کر دے گا۔ اور جب اس کی روح خوشبودار لباس میں، کفن میں لے کر چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرشتے ملتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ما ھذا الریح الطیب، ارے یہ کس کی خوشبودار روح ہے؟ پورا ماحول معطر کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں فلان بن فلان، اس کا نام لے کر اس کی کوالٹیز، اس کی صفات، اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے لے کر کے جاتے ہیں، اس کا تعارف کراتے ہوئے ملأ اعلیٰ کے اندر۔ اور اگر وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کا من خراب تھا، باطن گندا تھا، روح آلودہ تھی گناہوں کی نجاستوں اور غلاظتوں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معہم مسوحن، وہ بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں، یہ لباس ہے روح کا۔ بھائی صاف لباس کیوں نہیں؟ اس لیے کہ صاف من نہیں، صاف باطن نہیں ہے، صاف روح نہیں ہے۔ پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ لباس، گندی روح کے لیے گندا لباس، اور اتنی بدبو ہوتی ہے اس کے اندر۔ فرشتے جب لے کر کے چلتے ہیں اس کی روح کو، دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں، ما ھذر روح الخبیث، یہ کس کی بدبودار روح ہے؟ حدیث کے ان جملوں پر اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ صاف جسم پر صاف لباس، گندے جسم پر گندا لباس۔ اسی طرح روح پاکیزہ ہے تو آسمانوں سے جو کفن اترتا ہے، جو لباس اترتا ہے، وہ جنت کے پاکیزہ لباسوں میں سے ایک لباس ہوتا ہے۔ اور اگر روح گندی ہو تو بدبودار ٹاٹ میں وہ روح لے کر کے جاتے ہیں۔ دو مماثلتیں ہو گئیں، تیسری مماثلت کی طرف آ رہا ہوں۔ تیسری مماثلت اور تیسری یکسانیت، جس طرح کچھ چیزیں انسان کے ظاہر کو گندا کر دیتی ہیں، انسان کے جسم کو گندا کر دیتی ہیں، انسان کے تن کو گندا کر دیتی ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں انسان کے باطن کو، اس کے من کو، اس کی روح کو گندا کر دیتی ہیں۔ ظاہر کو کون کون سی چیزیں گندا کر دیتی ہیں ہمیں پتہ ہے، ڈسٹ، مٹی، داغ، دھبے، پولوشن، ظاہر گندا ہو جاتا ہے، ظاہری لباس گندا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ من کو کون سی چیز گندا کرتی ہے؟ من کو، روح کو، باطن کو کون سی چیز گندا کرتی ہے؟ صرف دو چیزیں ہیں، نمبر ایک گناہ صغیرہ، نمبر دو گناہ کبیرہ۔ یہ دو چیزیں من کو گندا کر دیتی ہیں۔ دلیل ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطتن سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فإن تابا، بھائی توجہ فرمائیے گا، اس حدیث کے اوپر اعتراض بہت ہیں، ان اعتراضات کو بھی رفع کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، بہت توجہ۔ مومن آدمی گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، فإن تابا، اگر توبہ کر لے، نزع واستغفر ثقل منها، اگر توبہ کر لے تو وہ گناہ کا دھبا، وہ داغ، وہ ڈاٹ مٹا دیا جاتا ہے۔ استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے تو اس کو پالش بھی کر دی جاتی ہے کہ جیسے داغ لگا ہی نہیں تھا۔ وَإِن زَادَ، اور اگر گناہ کرنے کے بعد اور گناہ کرتا ہے، اور گناہ پر گناہ، وَإِن زَادَ زَادَتْ، تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حَتَّى،
حتیٰ کہ یہاں تک کہ یغلف بہا قلبہ، پورا دل پر سیاہی کا غلاف چڑھ جاتا ہے. یغلف بہا قلبہ، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس پر اعتراض کیا ہے. ارے مولوی صاحب یہ حدیث تو عقل کے خلاف ہے. بھئی کیسے عقل کے خلاف ہے؟ کہا ایک کافر کا دل نکالیں باہر آپریشن تھیٹر میں، ایک کافر کا بھی آپریشن ہو، ایک مومن کا بھی آپریشن ہو، آپریشن دونوں کا، دونوں کی ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، دونوں کا دل باہر نکالیں، اللہ کی قسم دونوں کے دل ایک جیسے ہوں گے نہیں ہوں گے. ورنہ کافر کا دل کیا ہونا چاہیے اس حدیث کی روح سے؟ بالکل کالا کوئلہ ہونا چاہیے. مومن کا دل چمکتا اور دمکتا ہوا ہونا چاہیے. کافر کا دل، مسلمان کا دل، دونوں سامنے ہیں، ایک جیسے ہیں. حدیث کہتی ہے ایک گناہ سے سیاہ نقطہ پڑتا ہے اور گناہ کرتا چلا جائے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. اس کا جواب سمجھ لیجئے. یہاں پر تمثیل اور تشبیہ دی گئی ہے، مماثلت اور تمثیل کے ساتھ ایک بات سمجھائی گئی ہے. یہاں پر دل سے مراد دل نہیں ہے، یہاں دل سے مراد اس کی روح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روح کو سمجھ نہیں سکتے. ہم کہیں کہ جی روح کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس، آج تک کہ میڈیکل سائنس ترقیوں کی معراج پر پہنچ چکی ہے، لیکن وہ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح رب کا ایک حکم ہے. اللہ پھر بھی سمجھنا چاہتے ہیں روح کو. کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. علم تھوڑا دیا گیا ہے، سمجھدانی اتنی نہیں ہے کہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکو. تو پھر اب ایک بات سمجھانی تھی تو دل کے ساتھ تمثیلی طور پر دل کو ذکر کر دیا کہ بھئی دل کے اوپر سیاہ نقطے سے مراد انسان کے باطن کے اوپر، انسان کے من کے اندر، انسان کی روح کے اندر. کیوں جی؟ من ہے اندر یا نہیں ہے؟ مرنے والے کا کیا دل غائب ہو جاتا ہے اندر سے؟ نہیں، اس کا ہارٹ اندر موجود ہے، اس کی پوری باڈی کے سارے پارٹس اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن وہ باڈی وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی. اس کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے. ارے کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی اماں جی ہیں، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی جسم، کیوں چھوڑ کے کہا نہیں؟ سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر جو ایک چیز تھی نا وہ نہیں ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا جو اصل تعلق ہوتا ہے وہ سامنے والے انسان سے نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والے انسان کے اندر جو ایک انسان ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے، اس کے من سے ہوتا ہے، اس کی روح سے ہوتا ہے. دیکھیے نا، میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاؤں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ نہیں کہہ رہا میرا ہاتھ، کوئی اور چیز کہہ رہی ہے میرا ہاتھ. میری آنکھ، کون کہہ رہا ہے میری؟ مالک کون ہے؟ یہ آنکھ از خود تو مالک نہیں ہوئی نا. میرا کان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے اندر کوئی چیز ہے، ایک باطن ہے، ایک روح ہے، ایک اس کا من ہے جو اندر سے اپنی ملکیت کو ثابت کر کے کہتا ہے میری آنکھ، میرا کان، میرا ہاتھ، میری ٹانگ. تو آپ کو یہاں تک کتنی مماثلتیں ہو گئیں جی؟ 3 مماثلتیں ہو گئیں. تیسری مماثلت میں نے آپ کو بتائی، جس طرح کچھ چیزیں انسان کے ظاہر کو گندا کر دیتی ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں انسان کے باطن کو بھی گندا کر دیتی ہیں. حدیث سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ باطن کس طرح گندا ہو جاتا ہے. چوتھی مماثلت، کل 6 ہیں، میں انشاءاللہ وقت مقررہ پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا. چوتھی مماثلت، جس طرح
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری نجاستوں کو ختم کر دیتی ہیں، داغ اور دھبے ختم کر دیتی ہیں،